ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 82 سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ مسئلے کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہاد کا جواز، بعض اجتہادی فیصلے اور کلام نفسی کی حقیقت کا بیان۔ یہ عنوان کے دراصل 3 حصے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجتہاد کرنا شرعی مسائل میں جب تک وحی کا نزول نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے، اور دوسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجتہادی فیصلے، ان کی وضاحت، اور تیسری چیز ہے کلام نفسی کی حقیقت کا بیان۔ یہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے، کلام نفسی کی حقیقت۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان تینوں مسائل کو ان عنوان کے تحت ہم آیت کریمہ کے ضمن میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے آیت کریمہ کو دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختارون انفسهم ان اللہ لا يحب ما كان خوانا اثیما يستخفون من الناس ولا يستخفون من اللہ وهو معهم اذ يبیتون ما لا يرضى من القول وكان اللہ بما يعملون محیطا۔ صدق اللہ العظیم۔ مرادی معنی دیکھیے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس سے فیصلہ کریں جو آپ کو اللہ نے بتایا ہے۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور خیانت کرنے والوں کے لیے آپ طرفدار نہ بنیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور ان لوگوں کی طرف سے بحث مباحثہ نہ کریں جو اپنی ذات میں خیانت کرنے والے ہیں۔ ان اللہ لا يحب ما كان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا جو انتہائی درجہ خائن اور گناہ گار ہو۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے پوشیدہ رہ سکتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، اور اللہ سے پوشیدہ نہیں ہو سکتے۔ وهو معهم، جو ان کے ساتھ، اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، جو ان کے ساتھ اس وقت بھی ہوتا ہے جب وہ ناپسندیدہ باتوں میں رات گزارتے ہیں۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو احاطہ کرنے والا ہے۔ یہ 2 آیتیں اس مسئلے کے تحت ذکر کی گئی ہیں۔ اب یہاں سے فرماتے ہیں، ایک روایت مروی ہے کہ طعمہ بن ابی رق نے اپنے ہمسایہ کی زرہ چرا لی تھی، اپنے پڑوسی کی زرہ چرا لی تھی۔ اس طعمہ کا تعلق قبیلہ بنو ظفر سے تھا۔ ہمسایہ یعنی پڑوسی کا نام قتادہ بن نعمان تھا۔ زرہ ایک بوری میں رکھی جو آٹے سے بھری ہوئی تھی۔ بوری میں سوراخ ہونے کی وجہ سے اس سے آٹا گر رہا تھا۔ اس نے زرہ کو ایک یہودی زید بن سمین کے ہاتھ یہاں چھپا دیا، یعنی طعمہ نے آٹے کی بوری میں اس زرہ کو رکھ کر ایک یہودی زید بن سمین کے یہاں چھپا دیا۔ لوگوں نے طعمہ کی تلاشی لی تاکہ زرہ برآمد کی جائے، لیکن برآمد نہ ہو سکی۔ اس نے قسم اٹھائی کہ زرہ میں نے نہیں چرائی اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے۔ لوگوں نے اس پر اسے چھوڑ دیا اور سوراخ میں گرے ہوئے آٹے کے نشان کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ قسم کھا لیا تو لوگوں نے اس سے چھوڑ دیا، لیکن جو بوری وہ لے کر گیا تو اس آٹے کے نشان کا لوگوں نے تعاقب کیا، حتیٰ کہ اس یہودی کے گھر پہنچ گئے جہاں پر اس نے بوری کو رکھا تھا، اور وہاں سے زرہ مل گئی۔ یہودی نے کہا کہ یہ زرہ مجھے طعمہ نے دی تھی، صاف صاف بتا دیا اس نے۔ اس پر یہودیوں کچھ آدمی گواہ بھی ہو گئے اور انہیں گواہی بھی دے دی کہ ہاں یہ جو زرہ ہے یہ طعمہ یہاں دے کر گیا ہے۔ ادھر طعمہ کے قبیلے بنو ظفر نے کہا کہ ہمارے ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ توما کے قبیلہ بنو ظفر نے کہا کہ ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، اور یہ لوگ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کیا ہمارے ساتھی کے حق میں ان سے آپ تکرار کریں، اور کہنے لگے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہمارا ساتھی ہلاک و برباد ہو جائے گا اور ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اور یہودی بری ذمہ نکلیں گے۔ یعنی توما کے جو قبیلے والے تھے وہ حضور کے پاس آ کر یہ کوشش کرنے لگے کسی طریقے سے یہودی کو جو ہے مجرم قرار دے دیا جائے اور توما کو چھوڑ دیا جائے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ صاحب کتاب کا بیان ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے توما کے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ فرمایا، جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ شان نزول کشاف، مدارک اور بیضاوی نے ذکر کیا، اور عنقریب امام زاہد اور حسینی سے اس ضمن میں ایک دوسری روایت آ رہی ہے جو اس روایت کے منافی ہے۔ یعنی یہ شان نزول جو ذکر کیا گیا اس میں کیا ہے کہ ایک یہودی جو اس معاملے میں مجرم نہیں تھا، لیکن توما کے قبیلے والے بنو ظفر یہ چاہتے تھے کہ اس کو مجرم قرار دے دیا جائے اور توما کو چھوڑ دیا جائے، اور اس روایت میں یہ بھی لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا ارادہ فرما لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی روایت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ نے توما کے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہو۔ یہ پورا شان نزول کشاف، مدارک، بیضاوی نے ذکر کیا۔ اور ایک اور شان نزول ہے جو امام زاہد اور حسینی سے اس ضمن میں بیان کیا گیا ہے، وہ اس روایت کے منافی ہے۔ اب پہلے سے آیت کریمہ کا معنی دیکھ لیجیے۔ آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن حق کے ساتھ اتارا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس معرفت سے فیصلہ کریں، یعنی اس علم کی بنیاد پر فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، جو معرفت، جو حکمت آپ کو عطا فرمائی، اور اس نے آپ کی طرف جس کی وحی کی، اور خیانت کرنے والوں کی خاطر آپ جھگڑا نہ کریں۔ بنو ظفر کیا چاہتے تھے کہ آپ جھگڑا کرنا، یعنی بنو ظفر کی خاطر یہودیوں سے مخاصمت نہ کریں، اور جس بات کا تم نے ارادہ کر لیا تھا اس سے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کی مغفرت چاہے اسے بخش دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے نفسوں کی خیانت کرتے ہیں، یعنی معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ ان کی خیانت کا وبال انہی کی طرف پلٹے گا، یا معصیت کو ہی نفس کی خیانت قرار دیا گیا ہے یہاں پر۔ اس سے مراد توما اور اس کی مددگار ہیں جو اس کی قوم سے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ توما ہی چور ہے، یا توما اور ہر وہ شخص مراد ہے یہاں پر جو کسی قسم کی خیانت کا مرتکب ہو، ارتکاب کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ بے شک بکثرت خیانت کرنے والے اور بار بار گناہ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ توما نے بار بار خیانت بھی کی اور گناہ بھی کثرت سے کیا، جیسے کہ عنقریب اس واقعے کی تفصیل آ رہی ہے۔ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، کیا تھا یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے آنے سے انہیں شرم آتی ہے، اور اس خوف سے بھی کہ وہ ان پر ظلم نہ کر بیٹھیں، اور اللہ تعالیٰ سے انہیں شرم و حیا نہیں آتی جو ان کے تمام کرتوتوں کو جانتا ہے، جس پر ایک معمولی بات بھی مخفی نہیں جو چھپ کر یہ لوگ کرتے ہیں۔ جب راتوں کو یہ لوگ ناپسندیدہ تدابیر اختیار کرتے ہیں، یعنی توما کی تدبیر کہ اس نے زنا یہودی کے گھر میں رکھ دی تاکہ پتہ چلے کہ چور یہودی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چور نہیں، اور توما قسم اٹھائے گا کہ اس نے چوری نہیں کی، حالانکہ اس میں جھوٹی قسم کا ارتکاب ہے اور جھوٹی گواہی دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو گھیرنے والا ہے، وہ ایسا علم والا ہے، ایسا عالم ہے کہ اس کے علم نے چاروں اطراف سے معلومات کو گھیر رکھا ہے، کوئی معمولی سی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہو سکتی۔ ہاکذا قالو۔ آیت کریمہ کے ذکر کرنے سے مقصود کیا ہے؟ اب یہاں پر اس آیت کو کیوں ذکر کیا گیا؟ صاحب کتاب نے اس سے کیا مقصد لیا؟ تو فرماتے ہیں آیت کریمہ کے ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ قضا بالحق کے سوا، یعنی حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کے سوا اس آیت میں دو مسئلوں پر دلالت ہے۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ قرآن میں جو وحی اتری اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، یہ بات تو طے ہے۔ اس چیز کے علاوہ دو مسئلے اور اسی آیت سے پتہ چلتے ہیں۔
جنہیں صاحب مدارک نے ذکر کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، شیخ ابو منصور ماتریدی بما اراک اللہ کا معنی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ الہام ہے جو آپ کی طرف سے اتارے گئے اصول میں نظر و فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی یہاں بما اراک اللہ سے وہ الہام مراد ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف کیا، اور اس الہام کے اصول میں نظر و فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ لہذا اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اجتہاد کا جواز ہے۔ یعنی حضور کے لیے اگر کسی خاص مسئلے میں وحی کا نزول نہ ہو تو اجتہاد کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کا حق رکھتے ہیں، ایسا کہنا جائز ہے۔ یہ کس کی رائے تھی؟ شیخ ابو منصور ماتریدی کی۔ اس بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ کے حق میں اجتہاد جائز نہیں ہے، بعض نے کہا جائز ہے، تو اس میں اختلاف کیا گیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجتہاد کی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اجتہاد میں غلطی اور خطا کا احتمال ہوتا ہے، اور نبی سے غلطی کا امکان نہیں ہے، لہذا اجتہاد کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجتہاد کرنے کی یقیناً گنجائش ہے، اور ہمارا مذہب اس بارے میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئی بات اور پیش آمدہ مسئلے میں اس بات کے مامور تھے کہ اس کے یعنی کوئی بھی نیا مسئلہ آتا، کوئی بھی نئی بات پیش آتی، تو اس سلسلے میں آپ اس بات کے مامور تھے اللہ کی طرف سے کہ اس چیز یا اس مسئلے کے بارے میں وحی کا انتظار فرمائیں، اور جب وحی آ جاتی تو بہتر، اور اگر انتظار کرنے کے بعد باوجود وحی نہ آئے اور مصلحت کے فوت ہونے کا اندیشہ نظر آتا ہو تو اس صورت میں آپ اجتہاد سے کام لیتے تھے، اور آپ کے لیے اجتہاد کی گنجائش تھی۔ تو اس سلسلے میں ہمارا موقف یہ ہے۔ تو اجتہاد کے حوالے سے بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ آپ کے لیے اجتہاد کی گنجائش نہیں، کیونکہ اجتہاد میں غلطی اور خطا کا احتمال ہوتا ہے، اور انبیاء سے غلطی اور شریعت میں خطا کا امکان نہیں ہے۔ اور اس پہلے مسلک کی تائید قرآن کی ایک آیت سے بھی ہوتی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضور اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے لیے اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرے حضرات نے کہا اجتہاد کی گنجائش ہے، اور ہمارا اس بارے میں جو مذہب ہے وہ بیان کر دیا گیا کہ کسی بھی نئی بات میں، نئے مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اس چیز کا حکم تھا کہ آپ اس مسئلے میں وحی کا انتظار کریں۔ اگر وحی آ جاتی تو ٹھیک ہے، اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے، اور اگر انتظار کرنے کے باوجود وحی نہیں آتی تو پھر مصلحت کے فوت ہونے کا اندیشہ نظر آتا، تو اس صورت میں آپ کو اجتہاد سے کام لینے کی ضرورت پڑتی، لہذا اجتہاد کی اس سلسلے میں گنجائش تھی۔ اگر اجتہاد کے بعد درست نتیجہ اور جو اب تک رسائی ہو گئی تو بہتر، یعنی اجتہاد کے بعد اگر صحیح نتیجہ نکل کے آیا تو بہتر ہے، اور اگر خطا ہو گئی تو آپ کو اس خطا پر باقی اللہ نہیں رہنے دیا، اس خطا پر باقی نہیں رہنے دیا گیا، بلکہ حقیقی اور واقعی حکم بتانے کے لیے وہی آ جاتی تھی۔ یہ صرف آپ کی خصوصیت تھی۔ یعنی جو یہ کہا گیا کہ اجتہاد کے اندر غلطی کا امکان ہوتا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے گویا یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہر مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے پابند تھے۔ اگر وحی آ جاتی تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو پھر آپ اجتہاد سے کام لیتے تھے۔ پھر آپ کا اجتہاد اگر درست نتیجے تک پہنچتا تو ٹھیک ہے، اور اگر اس اجتہاد میں کبھی غلطی واقع بھی ہو جاتی خدا نخواستے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس غلطی پر آپ کو قائم نہیں رہنے دیتا، بلکہ حقیقی اور واقعی حکم نازل فرما دیتا اور اس غلطی کا ازالہ ہو جاتا۔ یہ خصوصیت صرف آپ کی تھی۔ باقی مجتہدین کرام کا معاملہ الگ ہے، ان سے اگر اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو پھر ان کے لیے جو ہے آسمان سے کسی فرشتے کے ذریعے وحی ان کے پاس نہیں بھیجی جاتی ہے، بلکہ وہ ساری زندگی اسی اجتہاد پر قائم رہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں باقی مجتہدین کا معاملہ الگ ہے، ہو سکتا ہے
کسی مجتہد سے اجتہاد میں خطا ہو گئی اور اسے عمر بھر خطا کا احساس نہ ہوا، اور جس کی وجہ سے رہتی دنیا تک وہ خطا پر جمع رہے، تو یہ امکان موجود ہے، لیکن نبی کے اندر یہ امکان موجود نہیں۔ انشاءاللہ تعالی سورۃ الانفال میں اس کے بارے میں مکمل بحث آ رہی ہے، وہاں مزید گفتگو کریں گے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا، یعنی قضا بالحق کے سوا اس آیت میں دو مسئلے ہیں۔ ایک تو قضا بالحق، اس کے علاوہ دو مسئلے اور ہیں۔ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجتہاد جائز ہے یا نہیں، اس سلسلے میں جو اختلاف تھا وہ بھی بیان کر دیا گیا، اور جو ہمارا مذہب ہے اس کو بھی واضح کر دیا گیا۔ اب دوسرا مسئلہ اس آیت میں کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یبیتون ما لا یرضی من القول سے متعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ ارشاد خداوندی اس بات کی دلیل ہے کہ کلام در حقیقت اس معنی کا نام ہے جو قائم بالذات ہے۔ کلام در حقیقت اس معنی کا نام ہے جو قائم بالذات ہے۔ دیکھتے نہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تدبیر کو قول کا نام دیا ہے۔ یبیتون ما لا یرضی من القول، یہاں پر قول کسے کہا گیا ہے؟ جو وہ لوگ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے تدبیر کرتے تھے، اس تدبیر کو یہاں کلام کا نام دیا گیا، قول کا نام دیا گیا۔ حالانکہ تدبیر کا تعلق زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے نہیں، بلکہ دل میں موجود غیر الفاظ کا نام ہے۔ یہ تدبیر جو ہوتی ہے وہ الفاظ کا نام نہیں ہے، دل میں ایک معنی موجود ہوتا ہے، اس معنی کا نام تدبیر ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کلام در حقیقت اس معنی کا نام ہے جو قائم بالذات ہو۔ یہ مسئلہ بھی ہمارے اور معتزلہ کے درمیان مختلف ہی ہے۔ وہ کلام نفسی کے منکر ہیں، اسی لیے انہوں نے قرآن کریم کے مخلوق ہونے کا قول کیا ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے۔ اگر وہ کلام نفسی کے قائل ہوتے تو قرآن کو ہرگز مخلوق نہیں کہتے، اور آیت کریمہ جب اس پر دلالت کرتی ہے کہ کلام نفسی کا فی الجملہ وجود ہے، یعنی انسان کے لیے، تو اس سے ہمارے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ انسان سے اس کو باری تعالیٰ کی طرف متعدی کریں، پس اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کلام نفسی ثابت ہوگا، لہذا اس کا کلام نفسی قدیم ہوگا، تغیر و نقصان سے منزہ ہوگا، اور حروف و اصوات سے مبرہ ہوگا، اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہوگا۔ اور اس کو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کلام لفظی اور کلام نفسی کی۔ کلام لفظی کیا ہے؟ وہ مفہوم جو الفاظ کے ذریعے ادا کیا جائے۔ قرآن کریم جو ہمارے سامنے ہے اور پیپر پر لکھا ہوا ہے، سیاہی سے لکھا ہوا ہے، یہ کلام، یہ نقوش ہیں، اور ان کا جب ہم تلفظ کرتے ہیں تو یہ کلام لفظی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ کلام نفسی ہے۔ کلام نفسی کے اندر حروف، اصوات اور کہنا چاہیے کلمات کی ترتیب وغیرہ، بلکہ کلمات کا وجود بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، ایک مضمون آپ کے دماغ میں ہے، آپ کے دل میں ہے، وہ مضمون یہ کلام نفسی ہے۔ جب اس کو آپ زبان سے ادا کرتے ہیں وہ کلام لفظی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کلام نفسی ہے، لہٰذا اس کا کلام نفسی جو ہے وہ قدیم ہے، اور جو قدیم ہوگا وہ تغیر و تبدل سے منزہ اور پاک ہوگا، اس میں حروف اور آوازیں نہیں ہوں گی، اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہوگا۔ لہذا پتہ چلا کہ کلام در حقیقت اس معنی کا نام ہے جو قائم بالذات ہے۔ اس کی بقا سے یہ باقی رہے گا، یعنی ذات کی بقا سے یہ کلام بھی باقی رہے گا۔ اب اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، لہٰذا اس کا کلام بھی ہمیشہ رہنے والا ہے، لہٰذا کلام بھی قدیم ہوا۔ سکوت و آفت کے منافی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہوگا، اور کسی قسم کی تبدیلی سے یا جو ہے فنائیت سے اور حدوث سے وہ محفوظ ہوگا۔ اور یہ مسئلہ بے شک قول باری تعالیٰ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، اور اس پر اجماع امت بھی ہے۔ یہ بات بہت طویل ہے جو علم کلام میں معروف ہے، وہیں اس سے اس کی معرفت ہو سکتی، اس مختصر کتاب کے لائق نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یہاں مکمل ہو گیا۔ اور کلام لفظی اور کلام نفسی کی جو تقسیم اہل سنت والجماعت نے کی ہے، تو یہ در حقیقت معتزلہ کے عقلی اعتراضات کا جواب دینے کے لیے، ورنہ عوام الناس کے لیے یہی جو ہے عقیدہ رکھنا چاہیے۔ جو قرآن ہمارے سامنے ہے
یہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جو ہے باقی ان لوگوں کے اعتراضات کے جوابات، چونکہ انہوں نے عقل کے راستے سے اسلام میں رخنہ اندازی کی تھی، لہذا ان کے جوابات دینے کے لیے کلام کی یہ تقسیم لفظی اور نفسی کی طرف کرنی پڑی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ہر صفت قدیم ہے، اور کلام بھی ایک صفت ہے، لہذا یہ بھی قدیم ہے، اور جو صفت قدیم ہے وہ جو ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور بندے کا جو عمل ہے، ہم تلاوت جو کرتے ہیں، ہمارا تلاوت کرنا یہ حادث ہے، کاتب کا قرآن کی آیت لکھنا یہ حادث ہے، اور جو کلام لفظی نفسی ہے، جو اللہ کی صفت ہے، وہ قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ مسئلہ نمبر 42 تھا جو یہاں مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ مسئلہ نمبر 83، یعنی یہ 82 تھا، اب 83 نمبر، اجماع بھی حجت قطعیہ شرعیہ ہے۔ اس مسئلے کو آئندہ انشاءاللہ نشست میں پیش کیا جائے گا۔ اب یہیں اس کو مکمل کر دیتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔